الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج الآية فقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري تمام اسم کی تعریفات
ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مشفق، مربی، ہم سب کا داتا اور ہمارا پالنہار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہستی مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی اللہم بارک علیہ۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، خواتین حضرات، آج کی اس جمعہ میں میرا موضوع خطابت ہے تربیت اولاد۔ برادران اسلام، تربیت اولاد کسے کہا جاتا ہے؟ تربیت اولاد کو دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہماری اولاد نیک بنے، صالح بنے، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بنے، شریعت کے مطابق عمل کرنے والے بنے، صوم و صلاۃ کے پابند بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا اور پیارا بن سکے۔ اسی لیے اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ برادران اسلام، آج ہر باپ کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہے، اپنی اولاد سے ہر ماں باپ کو، ہر والدین کو محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اولاد ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گھر کے انمول موتی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ آج کل کے والدین اپنی اولاد سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد کے خاطر حلال و حرام کی تمثل بھول جاتے ہیں۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو یاد کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا حشر ہوگا۔ یعنی جب ایک انسان اولاد والا بن جاتا ہے، اولاد والا بننے کے بعد وہ باپ سوچتا ہے کہ اب میری اولاد کی پرورش میں کیسے کروں گا۔ اس وقت ایک باپ کنجوسی کرنا شروع کر دیتا ہے، بخیلی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو پیسہ میں خرچہ کروں گا اسی پیسے سے میں اپنے اولاد کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، اس کی رکھوالی کروں گا، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کروں گا۔ اور اسی طریقے سے ہمت کی جگہوں پر ایک باپ بزدلی دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، اگر میری موت ہو گئی کسی حادثے میں، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کیا کیا انجام ہوگا، میری اولاد کیا کھائے گی، میری اولاد کیا پہنے گی، میری اولاد کیسی زندگی گزارے گی، میری اولاد کا مکان کیا ہوگا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا، وہ دنیا کے اندر کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیسے رہیں گے۔ ایک باپ کو یہ فکر لگی رہتی ہے، فکر ہونا بھی چاہیے۔ بیٹا ہے، ایک باپ کو یہ فکر ہونی بھی چاہیے۔ باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، دنیا و آخرت میں اس کا مکان بنائے۔ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے اندر ماں باپ کا ایک اہم رول ادا ہونا بھی چاہیے۔ بھائی برادر، خواتین حضرات، اس تعلیم و تربیت میں، اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا اہم رول ادا ہونا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کریں گے، اس کو دین نہیں سکھائیں گے، قرآن نہیں سکھائیں گے، حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے، صوم و صلاۃ کے پابند نہیں بنائیں گے، تو یہی اولاد آگے چل کر اپنے باپ کا دشمن بن جاتا ہے، اپنے ماں کا دشمن بن جاتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا والدین کے اوپر ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ماں کے اوپر آتی ہے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ اپنی کمائی کے چکر میں اپنے گھر سے صبح سویرے نکل جاتا ہے، ماں کے اوپر ذمہ داری چھوڑ کر جاتا ہے کہ میں بچوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا، اس کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کرنا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کی صفائی ستھرے کا انتظام کرنا، ماں کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اور بچہ اکثر و بیشتر اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت بتاتا ہے، زیادہ وقت گزارتا ہے، اور ماں جو کام کرتی ہے بچہ وہی دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ماں جو بولے گی بچہ وہی بولے گا، ماں جو کام کرے گی بچہ وہی کام کرے گا، کیونکہ اپنی ماں کے حرکات و سکنات کو، اپنی ماں کی ایک ایک چیز کو بچے اپنے دل و دماغ کے اندر اتارتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دل و دماغ کے اندر اتارتے جاتے ہیں۔ اس لیے ماں کا متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، دیندار ہونا، تقوی شعار ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چہیتی ہونا ضروری ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ماں آزاد پرست نکل گئی، اگر ماں آزاد خیال کی نکلی تو بچے بھی آزاد خیال کے ہو جائیں گے۔ ماں اگر فیشن پرست ہے تو بچے بھی فیشن پرست بن جائیں گے۔ ماں اگر گالی بکنے والی ہے تو بچے بھی گالی بکیں گے۔ ماں اگر چگلی کرنے والی ہے تو بچے بھی چگلی اور غیبت کرنا شروع کر دیں گے۔ ماں اگر ٹی وی سیریل دیکھنے والی ہے تو بچے بھی ٹی وی سیریل دیکھنا شروع کر دیں گے۔ ماں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کام کرنے والی ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے والی ہے، تو بچے بھی ماں سے سیکھیں گے اور شریعت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، ماں کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس سے اب پتہ چلتا ہے۔ ماں کی ایک ایک چیز کو بچے دیکھتے ہیں، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اتارتے ہیں، اور جو ماں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بچے بھی وہی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو بچے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر کوئی ماں اپنے بچے کو گالی دیتی ہے تو وہ بچے بھی اپنی ماں کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا ذہن خالی ہوتا ہے، صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ آپ اس کے ذہن کے اندر جو چیز ڈالیں گے بچے وہی سیکھیں گے، آپ جو بچوں کو سکھائیں گے بچے وہی سیکھیں گے۔ اسی لیے تعلیم و تربیت کے انتظام کرنا والدین کے اوپر، خصوصاً ماں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ماں دیندار ہے تو بچے بھی دیندار بنیں گے، اگر ماں تقوی شعار ہے تو بچے بھی تقوی شعار بنیں گے، اگر ماں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پر کلمہ پڑھنے والی ہے، صوم و صلاۃ کا پابند کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے، شریعت کے مطابق، شریعت کے موافق اگر عمل کرنے والی ہے، تو بچے بھی وہی دیکھیں گے اور وہی سیکھیں گے، اور اپنے ذہن کے اندر اسی چیز کو وہ لوگ بٹھا لیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کا سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا مکتب ماں کی آغوش ہے، ماں کا گود ہے۔ اسی لیے بچوں کو نیک بنانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے سامنے گالی گلوچ نہ بکی جائے،
بچوں کو ہاتھ میں موبائل نہ دیا جائے، ان کو فلمی کا عادی نہ بنایا جائے، بچوں کے سامنے کسی کرکٹر کا نام نہ لیا جائے، کسی فلمی ایکٹر کا نام نہ لیا جائے، ان کے سامنے گانا نہ گایا جائے، ورنہ بچہ وہی سنیں گے اور اسی کو سن کر اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھائیں گے اور وہی بولنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ والدین کے اوپر نہایت ہی ضروری ہے کہ بچوں کا صحیح ڈھنگ سے تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، خصوصاً ماں اپنے بچوں کا خاص خیال رکھے۔ حاضرین، اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مروا اولادکم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ دین فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اس بچے کو یہودی بنا لیتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ نصارہ ہیں تو اپنے بچے کو نصارہ بنا لیتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہیں تو اپنے بچے کو مجوسی بنا لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے آنگن کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا، اگر اس کے کان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام گونجے گا، اذان کی آواز سنائی دے گا، کلمہ طیبہ سنائی دے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی آواز سنائی دے گا، اللہ اکبر، وہ بچہ دین اسلام کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے گا، اپنے ماں باپ کے دین اور طریقہ کے اوپر، منہج کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی بچہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو گیا، کسی غیر مسلم کے گھر میں اگر پیدا ہوا، اس کے کانوں کے اندر دیوی دیوتاؤں کی آواز پہنچے گی، وہ دیوی دیوتاؤں کا نام سنے گا، وہ گانے بجانے کی آواز سنے گا، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر وہی چیز بیٹھ جائے گی اور اسی کے مطابق وہ چلنا شروع کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ جس ماحول کے اندر پلتا ہے، جس ماحول کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو ماحول پاتا ہے، وہ اسی ماحول کے اندر ڈھل جاتا ہے۔ اسی لیے گھر کا نظام، گھر کا ماحول ایسا بنائیے کہ بچے ہمارے نیک اور صالح بن کر نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا بندہ بن کر نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بن کر نکلے، تاکہ بڑے ہو کر وہی اولاد آپ کا نام روشن کرے کہ فلاں کا بیٹا حافظ قرآن ہے، فلاں کا بیٹا متقی اور پرہیزگار ہے، تقوی شعار ہے، صوم صلاۃ کا پابند کرنے والا ہے۔ ایسا اپنے اولاد کو تعلیم و تربیت دیجیے تاکہ بڑے ہو کر یہی بچے آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے، ذخیرہ آخرت ثابت ہو۔ بھائی برادر، اور اگر ہم اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کریں گے تو یاد رکھیے یہی بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی نافرمان بن جائیں گے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، میرا بیٹا میری نافرمانی کر رہا ہے، میرا کہنا نہیں مان رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلاتے ہیں اور بلا کر اس کو خوب ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، جس باپ نے تم کو کھلایا پلایا، تم کو پیدا کیا، تمہاری تعلیم و تربیت کے انتظام کیا، تم کو کھلا کھا کر نہ پی کر اپنے حصے کا کھانا کھلا کر تم کو بڑا کیا، تم کو قابل بنایا، اور آج تم اسی بات کی نافرمانی کر رہے ہو۔ وہ شخص کہتا ہے، جواب دیتا ہے، اے امیر المومنین، کیا بیٹے کا باپ کے اوپر بھی کوئی حقوق ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں حق ہے۔ فرماتے ہیں کیا حق ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹے کا باپ کے اوپر حق یہ ہے کہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے، اس کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اللہ والا بنائے، تقوی شعار بنائے۔ وہ شخص جواب دیتا اور
کہتا ہے کہ امیر المومنین میرے ابو سے آپ ذرا پوچھئے میرے ابو نے کیا تعلیم و تربیت کے انتظام کیا تھا، مجھے قرآن مجید کے ایک حروف تک میں نہیں سکھلایا، اور آج یہ باپ میرے بارے میں شکایت لے کر آیا ہے۔ اور جانتے ہیں میری ماں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ میری ماں نے میرا نام جول رکھا ہے۔ جو گوبر کے اندر جو ایک کیڑا ہوتا ہے، گوبر جو پاخانہ ہوتا ہے اس کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کا نام ہے جول، وہ نام میری ماں نے میرا نام رکھا ہے۔ اللہ اکبر! کہاں سے میرے والدین نے میری تعلیم و تربیت کے انتظام کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں کہ تو نے اپنے اولاد کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، اپنے اولاد کی زندگی کو تو نے برباد کر دیا، تمہارا جو حقوق تھا اپنے بیٹے کے اوپر اس حق کو تو نے ادا نہیں کیا، اور آج تم میرے دربار میں میرے بارے میں تم شکایت لے کر آئے ہو۔ پتا چلا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج اگر ہم اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے انتظام نہ کیا، اس کو یوں ہم نے کھلا چھوڑ دیا، ہاں بازاروں پر گھومتے ہوئے اگر ہم چھوڑ دیں گے، سڑکوں پر اگر کھیلتے ہوئے چھوڑ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے، شراب پیتے ہوئے چھوڑ دیں گے، جوا بازی کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے، نماز سے غافل چھوڑ دیں گے، تو یہی اولاد یہی بچوں کے اندر بہت ہی برا اثر پڑے گا۔ آج یہ بچے تو نادان ہیں، معصوم ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شعور دے دے گا، ان کے اندر جب عقل آ جائے گی، تو یہی بچے آپ سے آنکھ ملا کر بات کریں گے اور کہیں گے کہ آپ نے میری تعلیم و تربیت کے انتظام نہیں کیا، مجھے نہ پڑھایا نہ لکھایا، نہ قرآن مجید کی تعلیم دی، اور نہ مجھے آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آج میں نماز سے بھی دور ہوں، صدقہ و خیرات سے بھی دور ہوں، آج میں صوم صلاۃ سے بھی دور ہوں، اچھائی سے بھی دور ہوں۔ یہ اولاد آپ کے بارے میں بڑے ہو کر شکایت کریں گے۔ برادران اسلام، اسی لیے اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیجیے، اور ضروری بھی ہے، اور ماں باپ کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ جب بچے بڑے ہونا شروع ہو جائے، ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا آپ اسلامک اور اچھا نام رکھیں۔ کسی فلمی ایکٹریس کا نام نہ رکھا جائے، کسی فلمی ہیرو کا نام نہ رکھا جائے، بلکہ اسلامک نام رکھا جائے اور اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اس کے بعد جب بچے بڑے ہونا شروع ہو جائیں، جب بچے زبان کھولنا شروع کر دے، تو سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی آپ کیا کہتے ہیں الفاظ ان کو الفاظ بلوائیں، ان کو بولنے کا حکم دے۔ اور جب بچہ دھیرے دھیرے اور بڑا ہونا شروع ہو جائے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بچے 7 سال کا ہو جائے تو بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ آج ہمارے سوسائٹی کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو آج نماز سے دور ہیں، نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں جو نماز سے دور ہیں۔ آج ماں باپ بھی نماز سے دور، ان کی اولادیں بھی نماز سے دور۔ بتائیے سماج اور معاشرے کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ شریعت کے مطابق عمل کرنے والے کیسے بنیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر کے بچے، جب تمہارے گھر کے بچیاں 7 سال کی ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ کتنے سال کے؟ 7 سال کے۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہونے کے بعد اگر وہ بچے نماز نہیں ادا کر رہے ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو بچوں کو ادباً مارا جائے۔ نماز کے لیے بچوں کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے، اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ادب سکھلانے کے لیے
نماز کا عادی بنانے کے لیے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے، ورنہ پھر اس بچے کے اوپر شیطان غالب آ جائے گا اور پھر وہ کیا کہتے ہیں صراط مستقیم سے دور بھٹک جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اس کا بستر، اس کا بچھونا الگ کر دیا جائے، کیونکہ اکثر بچے 10 سال کے بعد جوان اور بالغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ ادا کرے، نماز نہ پڑھے تو اس کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے اور اس کا بچھونا، اس کا بستر الگ کر دیا جائے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ بھائی برادر، خواتین حضرات، کیا ہم نے اس احادیث کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا ہے؟ اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھیے، آج ہمارے اولادیں دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ آج ماں نماز سے دور ہے، آج باپ نماز سے دور ہے، بیٹا کیا نماز پڑھے گا؟ باپ نماز ادا کرے گا تب نہ بیٹا دیکھ کر نماز پڑھے گا، ماں نماز پڑھے گی تب نہ بچے اس کی نماز ادا کریں گے۔ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جس اولاد سے ہم کو دنیا کے اندر اتنی زیادہ محبت ہے کہ اگر ہماری اولاد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے تو ہم اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے ہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر آج ہم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا، اس کی تربیت کا انتظام نہیں کیا تو یاد رکھیے یہ بچے جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں، فلاں شخص کے بیٹے کو، فلاں شخص کی بیٹی کو جو دنیا کے اندر میری نافرمانی کیا کرتی تھی، نماز کی پابندی نہیں کرتی تھی، صوم و صلات کی پابندی نہیں کیا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں، فلاں شخص کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے آج جس اولاد سے ہم بے تحاشا اور بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیں گے، ہم اس وقت کچھ نہیں کر پائیں گے۔ دنیا کے اندر ہم اپنے اولاد کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کماتے ہیں، جھگڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر سوائے افسوس اور پچھتاوا کہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ہر ایک مرد کو اور ہر ایک عورت کو، یعنی کہ گھر کے والدین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ دار بنایا ہے۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، آپ کی بیٹی کہاں کس سے بات کر رہی ہے، آپ کی بیٹی کب بازار جا رہی ہے، آپ کی بیٹی کتنا موبائل چلا رہی ہے، آپ کی بیٹی نماز کی پابندی کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کون سی بیڑی اور سگریٹ کا استعمال کر رہا ہے، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذمہ داروں کی فہرست میں، ذمہ داروں کی لسٹ میں آپ کو شامل کیا ہے، اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، حساب و کتاب کرے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تجھ کو نعمت کے طور پر بیٹا اور بیٹیاں عطا فرمایا تھا، تو نے اس کی تعلیم و تربیت کے انتظام کیوں نہیں کیا؟ تمہاری بیویاں بے پردہ ہو کر گھوم رہی تھی، تمہاری بیویاں چغلی اور غیبتیں کر رہی تھی، تمہاری بیویاں لوگوں سے لڑائی اور جھگڑا کر رہی تھی، تمہاری بیٹیاں نمازی نہیں تھی، پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، تمہارا لڑکا شراب پی رہا تھا، تمہارا لڑکا نماز کا پابند نہیں تھا، تم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے انتظام کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، دین و شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہو، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے ہو، تم اپنے آپ کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہم خود جہنم کی آگ سے بچنا گوارا نہیں کر رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جہنم ہے، جنت ہے، جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ جہنمی والا عمل ہے، لیکن پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ ذرا بتلائیے ہماری اولادیں کیا سیکھیں گی اور کیا کرے گی ہمارے گزر جانے کے بعد؟ بھائی برادر، خواتین حضرات، یہ اولاد آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، یہ اولاد آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَدْعُو صَالِحٍ وَصَالِحٍ يَدْعُو، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، قبر کے حوالے ہو جائیں گے، اگر ہم اپنے نیک اولاد کو چھوڑ کر جائیں گے دنیا کے اندر، تو ہمارے مرنے کے بعد وہی اولادیں ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ماں باپ کی حفاظت فرما، میرے ماں باپ کی تو گناہ اور خطاؤں کو معاف فرما۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کو نیک نہیں بنائیں گے، ان کو تربیت نہیں سکھلائیں گے، ان کو ادب نہیں سکھلائیں گے، چھوٹے سے اور بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھلائیں گے، حلال و حرام کی تمیز نہیں بتائیں گے، پردے کا اہتمام نہیں کروائیں گے، چغلی اور غیبتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے اور گناہوں کے کاموں سے اگر آج ہم ان کو دور نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیے ہم بھی جہنم کے اندر جائیں گے اور ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج جو بگڑا ہوا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو سدھرنا پڑے گا، ماں باپ کو توبہ کرنا پڑے گا، گناہوں کے کام اس کو چھوڑ دینا پڑے گا، اور چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اولاد پیدا کرنا، اولاد پیدا کر کے صرف اس کو کھانا کھلانا، کھانا کھلا کر کے اس کو بڑا کر دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جانور جو ہے وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی اس کو کھلا کر اس کو بڑا کر دیتے ہیں، لیکن تربیت اصل چیز ہے، ادب اصل چیز ہے۔ اگر آپ کے بچوں کے اندر تربیت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تو پھر وہ اولاد آپ کے لیے نکمہ بن جائے گی۔ ایسی اولاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اگر آپ باپ کی ذمہ داری سے اگر آج دور بھاگ رہے ہیں، ماں اگر اپنی ذمہ داری سے دور بھاگ رہی ہے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے گا، حساب و کتاب کرے گا اور پوچھے گا کہ دنیا کے اندر میں نے تم کو ذمہ دار بنایا تھا، تو نے اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا، صحیح طریقے سے کیوں اس کو نہیں ادا کیا۔ اللہ اکبر، کہنے کے لیے بہت سارے باتیں ہیں، لیکن آج میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو نماز کا پابندی کرنا شروع کریں، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا شروع کریں، ان کو دین سکھلائیں، ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، ان کو حدیث کی تعلیم دیں، ان کو حلال و حرام کی تمیز سکھلائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہی میری تقریر کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے انتظام کرنے کی توفیق دے۔ بارے اللہ آج جو مسلمان نماز سے دور ہے، صوم صلات سے دور ہے، اے پاک پروردگار عالم ان کو نمازی بنا، ان کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے انتظام کرنے کی توفیق دے۔ بارے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے تو انہیں قرضے کی ادائیگی کرنے کی توفیق دے، جو بیمار ہے تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔